الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کے اور بالخصوص مومن بندے کے لیے
ایمان پر چلنا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا، اطاعت اور فرما برداری کے تحت رہ کر آگے بڑھنا، یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کو کلمہ پڑھ کر آدمی اپنے ذمے لیتا ہے۔ اس راہ میں اس کے لیے جو رکاوٹیں، جو تکلیفیں، جو مصائب کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے دشمن شیطان کی کارستانی ہے۔ وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ مومن اپنے ایمان کے منافی عمل کرے، یہ وہ کچھ کرے جو میری خواہشات ہیں، حتیٰ کہ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، وہ نبی اور رسول کی بات اس کے منہ میں بھی اپنے کلمے داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی خواہشات کو وہ بیان کرے اور پھر لوگوں کے سامنے وہ چیز آ جائے جو حق نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کے مخالف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، شیطان القاء کرتا ہے، فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدابیر اور امور جو ہیں وہ اختیار کر رکھے۔ ایسے کاموں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ اس کی مداخلت کامیاب نہیں ہوتی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وکل بہ قرینہ من الجن والملائکہ، کہ تم میں سے ہر انسان کے لیے فرشتہ اور جن وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کو جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فرشتہ حق کی طرف اور جن جو ہے وہ جو قرین ہے اس کو باطل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی قرین ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فلم یأمرنی الا بخیر، بس میرا اور تمہارا فرق یہ ہے اللہ نے میری حفاظت کے لیے وہ بندوبست کیا ہے جو عام انسانوں کے لیے نہیں کیا، کہ اللہ نے میری معاونت اور میری مدد کی ہے کہ وہ میرا قرین جو عام اپنے انسانوں کو ورغلا کر جھوٹ باطل کی طرف لے جاتا ہے، فلم یأمرنی الا بخیر، میرا قرین مجھے باطل کی طرف نہیں لے جا سکتا، وہ سوائے حق کے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا میرے مقابلے، فلم یأمرنی الا بخیر۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بھی اپنے وجود کو، اپنے ہونے کی نفی نہیں کرتا، وہاں بھی کوشش ضرور کرتا ہے۔ بلکہ ابتدا میں ہی میں ذکر کر دوں، ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا اعوذ بک منک العنک لعنتا یا العنک بلعنت اللہ، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں تجھ سے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیج، نماز میں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے بڑھے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کبھی پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے نماز میں؟ تو وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء ابلیس بشہاب من نار لیجعلہ فی وجہی، وہ ابلیس بدبخت آگ کا شعلہ لے کر میرے سامنے آ گیا کہ میرے چہرے پر ڈال دے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کا رسول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ شیطان وہاں بھی حملہ آور ہونے سے جو ہے وہ باز نہیں رہا،
وہ شعلہ لے کر آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پھر میں نے جو ہے وہ اللہ کی پناہ ڈھونڈی اور پھر میں نے اس پر لعنت کی 3 دفعہ۔ وہ جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 دفعہ وہ آدمی کو بائیں طرف وہ اس طرح جو ہے وہ پھونک دینا چاہیے، تو وہ عام مومنوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اس پر لعنت جو ہے وہ 3 دفعہ کی، اور پھر فرمایا لولا دعوت اخینا سلیمان لاخذنا منہ، اگر ہمارے ذہن میں یا ہمارے سامنے ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو ہم اسے پکڑ لیتے، یعنی اس شیطان کو میں پکڑ لیتا۔ وَيَلْعَبُ مِنْهُ وِلْدَانُ مَكَّةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبح کے وقت میں اس کو اس طرح باندھ دیتا جس طرح کسی جانور کو باندھ دیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ شہر کے بچے وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح کھیلتے جس طرح کسی عجیب اجنبی چیز کے ساتھ جو ہے وہ بچے کھیلا کرتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی سلیمان نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ چیز عطا کر، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ کسی اور کو نہ مل سکے۔ اگر یہ میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ لیتا، لیکن میں نے اس کے احترام کے اندر ایسا نہیں کیا۔ تو یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ عام انسان کے لیے اس دشمن سے بچنا وہ بڑا مشکل ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ آدمی ان راستوں سے اجتناب کرے جو اس کے راستے ہیں، جو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب اسے احساس ہو، یہ احساس اس کے ایمان کی وجہ سے ہوگا کہ یہ رحمان کا راستہ نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، تو پھر ان تدابیر کو اختیار کرے، ان اذکار کو اپنی زبان پر جو ہے وہ لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ تو میں یہ تعوذ کے حوالہ سے چند ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے وہ پچھلے خطبے میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ شیطان، اس کی ابتدا، اس کا جو ہے وہ نام، اور پھر اس کے مقابلہ کے اندر جو اس کا علاج ہے اس میں کون سے صیغے اور الفاظ استعمال کرنے چاہیے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو آپ کو معلوم ہو کہ یہ شیطان سے جو ہے وہ دور رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے بتایا ہے تو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے، صحیح یہی ہے۔ یہ آسانی ہے عام مومنوں کے لیے کہ ڈھونڈتے پھرے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ بس اس طرح کا کوئی بھی لفظ جس کو آپ سمجھیں، یا صحیح ارادے کے ساتھ کوشش ویسے کرنے چاہیے کہ آدمی کو صحیح دعائیں یاد ہوں، لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر اللہ کے سامنے ویسے ہی رکھ دے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور مجھے اس بدبخت سے جو ہے وہ دور لے جا، مجھے اپنے حصار میں لے جا۔ تعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے التجا کرنا، اللہم لا منجا منک ولا ملجا منک الا الیک، یا اللہ یہ ساری پناہیں تیرے ہی پاس مل سکتی ہیں اور کہیں نہیں، نجات کا راستہ بھی تیرے پاس ہی ہے۔ تو میں اس حوالہ سے عرض کر رہا تھا، یہ پچھلے خطبے میں بھی آیت میں نے پڑھی تھی کہ وہ مواقع کہ جن میں خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، ان میں سے ایک موقع جس کا ذکر اس وقت اس آیت کے حوالہ سے میرے پیش نظر ہے وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں کام کتنا بڑا ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اب اس کام کو کرنے میں شیطان کس طرح حائل ہوتا ہے یہ پڑھنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے، کس طرح وہ جو ہے وہ آگے پیچھے سے آ کر کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام نہ پڑھ سکے، یہ میرا ورد کرتا رہے، لیکن یہ اللہ کی باتیں کرے گا تو پھر میرا تو ٹھکانہ ادھر نہیں ہوگا۔ تو حتی الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کا دل جو ہے اس کے اندر بے رغبتی پیدا ہو جائے اور یہ اس کو بوجھ محسوس کرے، کسی نہ کسی طرح یہ معاملے کو ٹالتا رہے۔ اس کے لیے ویسے صحابہ کا جو طرز تھا وہ تو قربان جائیں، کیا عظیم لوگ تھے۔ قرآن مجید کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے وہ تو روزانہ 7 پارے بھی پڑھا کرتے تھے، حزب مقرر کر رکھے تھے، 7 حزب ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں پڑھیں، نیچے وہ منزلیں لکھی ہوتی ہیں، منزل 1 2 7، یعنی یہ بھی ایک ترتیب تھی۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو سکھانا
کہ اللہ کے بندے روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کر، یہ بہترین طریقہ ہے۔ یعنی اگر آپ ترتیب بنا لیں گے تو پھر اس شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے، آپ کی عادت بن جائے گی، آپ نے وہ کام کرنا ہی ہے۔ جب آدمی کوئی معمول جو ہے وہ بنا لیتا ہے تو پھر اس سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے، صرف چند دنوں کے لیے اس پر پابندی مشکل ہوتی ہے، ورنہ پھر کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہاں میرا بس نہیں چل سکتا۔ تو خیر جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرات کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہاں آپ دیکھیں عبارت کے اعتبار سے تقدیم تاخیر معلوم ہوتی ہے، یعنی کہنا تو یہ چاہیے کہ آپ استعاذہ یا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لیکن یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ اسی طرح تقدیم ہوتی ہے، جو بعد پہلے کرنے والی ہوتی ہے ذکر اللہ بعد میں اس کو کرتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ خیر یہ ایک تفسیری سا نکتہ ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس طرح ہے، لیکن مسئلے کی حد تک کیا ہے کہ کیا یہ تعوذ، یہ شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ ڈھونڈنا، یہ صرف قرآن مجید اس وقت جب آدمی نماز میں پڑھے وہ ضروری ہے یا عام بھی؟ تو یہ آیت تو بتاتی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ، جب کبھی بھی، یعنی عموم ہے اس کے اندر، جب بھی آپ تلاوت کریں تو اس میں بالاہتمام آپ کوشش کریں کہ کوشش نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ اس اعوذ باللہ سے شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا یا اس طرح کے کلمات جو ثابت شدہ ہیں ان سے آغاز کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ قرات کریں۔ دیکھیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ پناہ جو ہے یہ ساری زندگی کے اندر اگر ایک دفعہ بھی کر لی جائے تو کافی ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ صرف گزارے والی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ نیت اور ارادے میں ہونا چاہیے کہ میں شیطان سے جو ہے وہ دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز کی تو بتاتا ہے کہ جب بھی تلاوت کی جائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، نماز کے اندر ہو یا غیر نماز کے اندر، آپ نے اس کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، وہ تعوذ جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہتے رہنا کہ وہ زندگی میں کتنی بار ہے، کیا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ساری اصطلاحیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قابل قدر ضرور ہیں، لیکن عمل سے دور لے جائیں تو پھر ان اصطلاحات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا اذا قرأت القرآن، اس کے لیے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، خود قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، کیا کرو اس وقت، یعنی نماز کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، بھئی وضو کرنا ہے، وضو کریں گے تو نماز ہوگی۔ اب آدمی جو ہے وہ کہہ لے کہ ایک دفعہ وضو کر لیں زندگی میں کافی ہے، تو آپ بتائیں کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل وہی لفظ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہاں کیا فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اگر نماز کے لیے وضو کرنا ہر نماز کے ساتھ ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو وہی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اس لیے اس حوالہ سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عام قرات کے اندر ہر دفعہ یہ پڑھنا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں دوبارہ وہاں سے شروع کریں پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں، ورنہ شیطان اور طرح حملہ آور ہوگا۔ یہ تو ہے عام قرات کی بات۔ نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے وہ روایت میں نے پچھلے دفعہ عرض کی تھی کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے تو نماز پڑھتے اللہ اکبر کبیرہ، تین دفعہ کے جو کلمات آپ ادا کرتے، پھر یہی اعوذ باللہ پڑھ کر من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز میں اس کو پڑھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عموم ہے، نماز اور غیر نماز میں قرآن کا حکم ہے، لہذا اہل علم جس طرح کہ شیخ البانی وغیرہ تو یہاں تک کہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ غلط معلوم نہیں ہوتی، کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے سے پہلے بھی، قرات سے پہلے بھی، انسان کو جو ہے وہ ہر رکعت شروع کرنے کے بعد دعائے استفتاح کے بعد جو ہے وہ اس قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ سے شروع کرنا چاہیے ہر رکعت کے اندر۔ یہ مسئلہ بعض لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو ساری زندگی ایسے ہی پڑھتے رہے ہیں، الحمدللہ سے شروع کرتے رہے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے،
کوئی چیز اگر معلوم ہو جائے کہ اس طرح کرنی چاہیے اور پھر اس کے لیے کوئی نفی بھی نہ آتی ہو، منع بھی نہ کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب بھی پتہ چلے اس وقت ہی شروع کر دیں. لیکن جو آدمی نے عمل کیا ہو اس کے اندر فرق واقع نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. یہ بات جو ہے وہ ذہن میں نہیں لانی چاہیے. یہ دیکھیں یہ عموم ہے، جہاں تصریح نہ ہو اس بات کی، یعنی واضح لفظوں میں نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کام کرنا ہے. پھر عموم قرآنی آیات سے اور احادیث سے جب مسئلہ بندہ نکالتا ہے اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. لیکن رجحان کس طرف ہے انسان کا، کیا بات معلوم ہوتی ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں. شیخ البانی وغیرہ اور اس طرح کے محدث کہتے ہیں کہ جب عموم ہے، قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، پھر تو اعوذ باللہ پڑھنا ہی ہے، تو یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہی تو کرنی ہے. یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعد میں جو ہے وہ کوئی صورت میں لانی ہے. لہذا اس قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. یہ بس اس کی تفصیل جو ہے وہ تو یہاں عرض نہیں کی جا سکتی. میں ایک دو اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ عمومی زندگی کے اندر اس تعوذ کے حوالے سے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں ان تک آگاہی ہو سکے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان بن سرد ایک صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ تاریخ کے اندر ان کی بڑی حیثیت ہے، بڑے واقعات ان کے ساتھ منسوب ہیں، کسی وقت عرض کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ استبا رجلان ونحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اور پھر فیسب احدہما صاحبہ، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو گالیاں دے رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا. یعنی یہ حدیث سننے سے پہلے ہی آپ ذہن میں رکھیں، اس وقت ہم معاشرے میں، ہم اپنی زندگی کے اندر، وہ خواہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، بالخصوص جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور وہ بات جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، اختلاف رائے کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کر پاتے. حالانکہ اختلاف رائے کا حق ہر آدمی کو ہے، دوسرے کی بات کو سننا چاہیے، یہ اصول بھی ہے. لیکن ہم جو ہے وہ طیش میں آ جاتے ہیں. غصے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، وہ بلڈ ہمارا بڑھتا ہے، پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، پھر جو مسائل جنم لیتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس لیے برداشت کی قوت پیدا کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون میں رکھنا، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو انسان کو حد سے نکالتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان اتنا بدبخت ہے، یہ اس کی حرکتیں اور اس کی کوششیں وہ کس طرح تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں آگے بڑھتی ہیں. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح یہ خون کی حرکت انسانی جسم میں ہے نا، بالکل اسی طرح شیطان بھی اسی طرح جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے. انسانی خون کی حرکت کی طرح شیطان جو ہے وہ گردش کرتا ہے. کہاں آپ بچ سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں اس حرکت کی وجہ سے ہم بے شمار مسائل جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس سے دو چار ہوتے ہیں. کئی مسائل جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ برداشت ہمارے اندر نہیں رہی، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ غصے میں آئے اور پھر اس غصے میں وہ کچھ کرواؤں جو میں چاہتا ہوں، جو یہ چاہتا ہے وہ نہ ہو. اس لیے وہ اس حدیث میں جو میں عرض کر رہا تھا، جب دو بھائی لڑ رہے تھے اور ایک گالیاں دینے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں مغضباً قد احمر وجهه، اتنے غصے میں تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے کی وجہ سے، گالیاں دے رہا تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا، انی لعالم کلمۃ لو قالها لاذهبه اللہ عنہ. یہ جو اس کی کیفیت ہے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ پڑھ لے، یہ اپنی زبان پر لے آئے، اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، یہ توازن میں آ جائے گا. یہ دیکھیں نسخہ کیا تجویز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں کیا فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ یہ جو حالت میری ہے اس کے مقابلہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ شیطان جس کی وجہ سے اب میں اپنے بھائی کو گالیاں دے رہا ہوں، میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، وہ میرے خون سے تیز جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ حرکت کر کے گردش کر کے مجھے یہاں تک لے آیا ہے، میں اس کے مقابلہ کے اندر اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ واقعتاً جب ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے اس سے کہا، وہ بدبخت انسان وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی، بجائے اس کے کہ وہ عمل کرتا، وہ کہتا انی لست بمجنون، میں کوئی پاگل ہوں اس طرح کی باتیں سنوں. اب پھر آپ دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں، میری عزت کا معاملہ تھا، میں کیسے جو ہے وہ باز رہ سکتا تھا، دوسرے نے مجھ کو یہ بات یہ الفاظ کہے کیوں،
میرے بھائیوں یہ برداشت اسی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ برداشت، یہ تحمل، یہ حلم ایک ایسا وصف ہے جب کسی انسان کے اندر یہ آتا ہے اس کی دوسری زندگی بھی بدل کر رہ جاتی ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن چند دنوں کے لیے۔ یہ شیطان کے حملے سے بچنے کا بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے اور پھر اس سے پناہ مانگے، وہ جب آپ سے دور ہو جائے گا معاملہ ہی بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایتیں ہیں، لیکن یہ ایک دو باتیں ضروری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ موقع جس میں آپ دیکھتے کہ یہاں جو ہے وہ اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، اس بدبخت سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، آپ وہ کلمات ادا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ یہ جو نعمت تو نے دی ہے یہ قائم رہے۔ یہ شیطان کے حملے کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، آدمی کو پتہ نہیں رہتا۔ بتحول عافیتک، یا اللہ تو نے جو عافیت مجھے بخشی ہوئی ہے اس میں تبدیلی اس شیطان کی وجہ سے آتی ہے، میں تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں، مجھ سے اس کو دور لے جا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک، اور جتنی بھی تیری ناراضگی ہے یا اللہ مجھے اس سے جو ہے وہ دور لے جا اور اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر فرمایا وفجاءت نقمتک، تیری وہ سزا جو اچانک میرے اوپر آنے والی ہے، یا اللہ میں اس کے لیے بھی اس شیطان سے دور رہتے ہوئے تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں، میرے اوپر کوئی اچانک نقمت تیری سزا نہ آئے۔ وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ میں تیری پسند چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا وجمیع سخطک، یہ تیری ناراضگی جو ہے اس سے مجھے بچا کر کسی اور طرف جو ہے وہ لے جا، اور جو تیری خوشنودی والا معاملہ ہے وہ ہو جائے۔ وبمعافاتک من عقوبتک، یہ تیری سزا جو ہے یہ عافیت میں بدل جائے، میں تو تیری عافیت چاہتا ہوں، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بلکہ آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ تیری طرف سے آنے والی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ شیطان داخل ہو سکتا ہے وہ سب کے مقابلہ میں مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً، کیا جامع دعا ہے میرے بھائیوں، کاش یاد ہوتی آپ کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قنوت میں پڑھا کرتے تھے، یہ سجدوں میں پڑھا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا کما اثنیت علی نفسک، جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے میں اس قابل کہاں ہوں، تو جس تعریف کے لائق ہے وہ ساری جو ہے ان کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس شیطان سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے۔ تو یہ میرے بھائیوں بے شمار ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، پیغمبروں نے جو ہے وہ عافیت طلب کی، پیغمبروں نے جو ہے وہ دعا کی ہے یا اللہ ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھ۔ اس لیے ہر حال کے اندر وہ اذکار کرنا، وہ دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہنا، ان موقعوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا جس میں اللہ کی پناہ جو ہے وہ بندہ ڈھونڈے اور اس شیطان سے دور رہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر اس تحفظ کو جو ہے وہ لازم بنائے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر ہر وہ لمحہ جس میں شیطان کے حملے کا اندیشہ ہے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اپنی عافیت میں رکھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر